یہاں پہ سی پیک کا کام کیوں رک گیا ہوا ہے؟ سی پیک کا میرے خیال میں یہ جو خاص طور پہ یہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے داسو کے اندر، اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا انہوں نے وہ جو چائنیز کمپنی دے دی ہے۔ تڑی نہیں سر، انہوں نے کانٹریکٹ ہی اپنا وہ روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کام فی الحال روک دیں یہاں پہ۔ نہیں آپ کو جی سب سے پہلے نیوز دیتے ہیں چائنا کی۔ یہ ایک میں نے آپ کو یہ لیٹر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور اس میں جی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پاکستان میں جو چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں سی پیک پہ، اور جس کے لیے بڑا بڑھ کے ہمارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی چائنا کا ہم ساتھ دیں گے اور چائنیز جو ہے وہ ہمارے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو جی یہ سب سے پہلا تحفہ جو چائنا نے پاکستان کو دیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو وہاں پہ ان کا ڈیم بن رہا ہے داسو ڈیم، اس کے اوپر جتنے بھی پاکستانی کام کر رہے تھے اس پروجیکٹ میں، ان سب کو انہوں نے آج ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔ سارے پاکستانیوں کو یعنی اس پروجیکٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ ان کو یہ کہا ہے کہ ان کو یہ پروجیکٹ روک دیا گیا ہے، اور سارے پاکستانیوں کو ادھر سے نکال دیا گیا ہے ان کی جاب پہ سے، اور کہا گیا ہے کہ جو ان کے ڈیوز بنتے ہیں، جو ان کی سیلریز بنتی ہیں اس ابھی تک کام کرنے کی، اور جو کچھ ان کے پیسے بنتے، ظاہر ہے کب سے وہ کام کر رہے تھے، اس منتھ کا یعنی سمجھ لیں جو بھی ان کا ہے، تو وہ پیمنٹ ان کو کر دی جائے گی، اور بس باقی وہ جائیں اپنے گھروں کو جائیں اور جو مرضی کرنا ہے وہ کریں۔ ظاہر ہے خان صاحب کی گورنمنٹ میں ابھی کچھ اور ہونا باقی رہ گیا تھا، تو بالکل اب چائنا کے ساتھ ہمارے ٹرمز کتنے زبردست چل رہے ہیں یہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ بات تو بہت پہلے سے چلی تھی، جب عاصم سلیم باجوہ کی کرپشن سامنے آئی تھی اور پاپا جونز پیزا پہ بات ہو رہی تھی، تبھی سے چائنیز تھوڑے سے ناراض نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بتایا جائے کہ سی پیک پروجیکٹ جو ہے اس میں جو پیسے لگ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، حساب کتاب دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے اتنی زیادہ فرینچائز جو ہے وہ نکل آئی تھی پاپا جونز پیزاز کی۔ اب فائنلی یہ ہوا ہے کہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی بند کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے 2-3 دن پہلے جو ان کی جو بس تھی چائنیز کی، اس میں بلاسٹ ہوا تھا، جس پہ الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی گیس لیکیج تھی اور پائپ پھٹ گیا ہے، اور بعد میں ان کے جو منسٹر ہیں فواد چودھری اور ایک دو اور، انہوں نے پھر یہ بات مانی کہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اس کے اوپر ٹیرر اٹیک کیا گیا تھا، جس میں 9 چائنیز جو تھے وہ بھی مارے گئے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ٹوٹل نمبر آف جو لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ 13 تھے، اور ظاہر ہے باقی جو تھے وہ پاکستانی ہی تھے۔ تو اب چائنا جو ہے اس پہ بہت سخت ان سے ناراض ہے، اور ان کی جو JCC کی میٹنگ تھی وہ بھی انہوں نے کینسل کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ پروجیکٹ بند کر کے سب پاکستانیوں کو جاب سے نکال دیا ہے۔ اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ریاکشن ایسا نہیں چائنا کو دیں گے، کیونکہ چائنا سے تو ہماری بڑی دوستی ہے، چائنا تو ہمارا دوست ہے، چائنا کے لیے ہم غلط کیسے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا اب یہ بات سامنے آئے گی تھوڑے دن میں، آپ دیکھے گا کہیں گے امریکہ نے کرا دیا، انڈیا نے کروا دیا، افغانستان نے کروا دیا، یہ سب گڑبڑ جو ہے یہ سب ان کنٹریز نے کروائی ہے، اور نہیں مانیں گے تو صرف اور صرف اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے۔ خان صاحب ریاست مدینہ بنانے چلے تھے، پھر ریاست چائنا بنانے لگے تھے، ابھی چائنا کے ساتھ بھی تھوڑا جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا ناراضگی ہو گئی ہے، اور اب جب ہم پوچھیں گے خان صاحب سے کہ جی چائنا نے پاکستانیوں کو کیوں نکال دیا اپنی کمپنی سے، اس پروجیکٹس میں سے، پاکستانیوں کو اب کیا ہوگا ان کا، تو خان صاحب کا سیدھا سادہ جواب ہوگا آپ سبھی جانتے ہیں، ابا ڈبا جبا۔ تو بیٹی چائنا نے جو ہے وہ بڑا جسے کہنا چاہیے کہ ایک دمی سے جو ہے وہ طوطے جیسے، طوطا مجھے بڑے پسند ہے لیکن پھر بھی محاورہ ہے، طوطوں کی طرح آنکھیں پھیر لی ہیں پاکستان سے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ریاست مدینہ بنائیں گے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے اسلام میں یہ کہا گیا ہے، خان صاحب نے ضرور سنا ہوگا کہ جی تعلیم حاصل کرو، پڑھائی کرو، ایجوکیشن لو، چاہے چائنا جانا پڑے۔ لیکن میرے خیال ہے خان صاحب نے اس کو کچھ غلط سمجھ لیا، اور وہ لون لینے چلے گئے بجائے پڑھائی کرنے کے یا بجائے ایجوکیشن لینے کے چائنا سے،
وہ پہنچ گئے لون لینے. اب چائنا جو ہے اس نے دے تو دیا ہے لون، مگر اب وہ واپس بھی لے گا. اور جس طرح سے ابھی سی پیک کا ابا ڈبا جبا ہو رہا ہے تو لگتا نہیں کہ یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا. اور جو انہوں نے حسین سپنے دکھائے تھے وہ کیا منگری لال کے مندری لال کیا ہے، اس کے جیسے کوئی سپنے جو انہوں نے دکھائے تھے پبلک کو، اس سے اب جاگ جانے کا ٹائم آ گیا ہے. لوگوں کو اٹھ جانا چاہیے، لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ آخر خان صاحب جو ہیں وہ کیا چورن بیچ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں. یہاں پہ سی پیک کا کام کیوں رک گیا ہوا ہے؟ سی پیک کا میرے خیال میں یہ جو خاص طور پہ یہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے داسو کے اندر، اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا انہوں نے وہ جو چائنیز کمپنی تڑی نہیں سر، انہوں نے کانٹریکٹ ہی اپنا روک دیا. انہوں نے کہا جی کام فی الحال روک دیں یہاں پہ. نہیں ساتھ انہوں نے حکومت کو تڑی بھی دے دی. 15 چینی آ گئے وہاں سے. انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن صرف آپ کی نہیں چلے گی، 15 بندے ساڑھے بھی بچ پاؤ. شیخ رشید نے آج ہی پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی 15 چینی بھی آ گئے ہیں وہاں پہ. یہ تو آپ کا حال ہے کہ آپ کا جو بھائی ملک ہے جس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہمالیہ سے اور ڈیپر ان دا ڈیپتھ آف دا اوشنز، وہ کہتے ہیں جی 15 بندے ہمارے بھی آ کے انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ جا سکتے ہیں چین، آپ کے پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ کچھ ہو، آپ کے 15 کر سکتے ہیں. تو یہ تو حال ہے. تو پھر اب کیا ہوگا آگے؟ آئی تھنک یہ صرف اور صرف ہماری لوکل پالیٹکس جو ہے صرف وہ نہیں چلے گی، اس کے اوپر جو انٹرنیشنل ایک ٹگ آف وار سٹارٹ ہو رہی ہے وچ از بٹوین چائنا اینڈ یو ایس، اس کے بھی آفٹر افیکٹس آپ کی لوکل پالیٹکس. منصور ہمارا ایک پرابلم ہے نا، ہمارا جسم چائنا کے ساتھ ہے لیکن دل تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کون بیجنگ میں رہنا چاہتا ہے اور کون ورجینیا میں رہنا چاہتا ہے؟ لیکن ہم بننا ارطغرل چاہتے ہیں، یہ بھی تو ہاں، لیکن ارطغرل بننے کے لیے تو بڑی قربانی دینی پڑے گی، وہ نہیں دے سکتے. ہمارے پاس بھیڑے بھی کم ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، اور ہم خیمے پہ بھی نہیں رہ سکتے. خیمے پہ بھی نہیں رہ سکتے. کیا ہوگا؟ فیوریٹ وہاں سے ان کی سورس آف انفارمیشن آتی ہے. اور آپ جانتے ہیں جس طرح یہاں پہ چمچوں کی پوری لائن جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر بٹھا دی گئی ہے، جو عمران خان صاحب کے حوالے سے روزانہ کم از کم 3 ویلاگز انہوں نے نکالنے ہیں کہ جی یہ بھی کمال کر دیا تو وہ بھی کمال کر دیا. ایک صاحب کا میں اس دن ویلاگ کا تھمبنیل دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی جو بائیڈن نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے سر جھکا دیا اپنا. مطلب اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ یار. مطلب کیوں انریلسٹک قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اور جھوٹ ایبسولوٹ جھوٹ. اور آپ اس پہ خوش بھی ہو رہی؟ نہیں، کوئی ایسا ویسا خوش. اور وہ کہتے ہیں یہی اصل صحافی یہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جو بائیڈن نے اس طرح سر جھکا دیا عمران خان کے آگے، یہ صحیح صحافی ہے. ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو پرابلم بتا رہے ہیں کہ آپ کی کن ایریاز میں اندر پرابلم ہے، وہ ٹھیک نہیں، وہ صحافت نہیں ہے.